میرا نام سہیل ظفر ہے اور میں ٹیچر ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرے ایکسپیرینسز ہیں ان میں ایک برٹش اوارڈنگ باڈی ایڈیکسل، اس کے لیے بھی میں نے پاکستان میں اور ریجن میں کام کیا ہوا ہے. ٹیچنگ بھی تقریباً پاکستان بھر میں کی ہوئی ہے، اور ایک اوور آل سینیریو ہے. پھر آف کورس جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس میں بھی ہم سب ٹیچرز ہیں، اور ایچ ایس این کالج اور صادق پبلک اسکول اور ان اداروں سے لے کر گورنمنٹ ہائی اسکولس تک. بہرحال یہ تھوڑا سا تعارف تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آفٹر آل میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں. لیکن دیکھیے، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کو میں کوشش کروں گا کہ ہے تو وہ بہت ایک پورا براڈر کینوس، لیکن بہت ہی کوشش ہوگی کہ 5 منٹ کے اندر وہ بات ختم ہو سکے. دیکھیے، یہ جو یکساں نظام تعلیم کی بات ہے اس سلسلے میں ہے، اور یکساں نظام تعلیم بڑی اچھی بات. کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے کہ پورا پتہ ہو کہ اچھا ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. نیومریسی اور یہ جو ساری سکلز ہوتی ہیں، کتنے نمبرز ہیں اور کیا سلسلہ ہے. پاکستان میں نظام تعلیم ہیں کون کون سے، یہ پہلے ہمیں یہ تو بالکل پتہ ہونا چاہیے نا، اچھی طرح کلیئر ہونا چاہیے. تو اس میں جی نظام تعلیم جو ہیں وہ آف کورس گرینڈ اسٹیٹ سسٹم ہے، جو کہ ہمارے سب گورنمنٹ ہائی اسکولس ہیں، گورنمنٹ مڈل اسکولس ہیں، پرائمری اسکولس ہیں، ہائر جو انٹرمیڈیٹ کے کچھ اسکولس ہیں، ہائر سیکنڈری. اور یہ سارے کے سارے پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے شہروں میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کی پریشانی کی بات نہیں ہے. سب جگہ پر یہ اسکول بہت پہلے سے موجود ہیں، یہ کوئی نئے نہیں بنانے. اچھا جی، پھر اس کے بعد ہمارے مدارس ہیں. مدارس ہمارے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اٹینڈ کیا پرائم منسٹر صاحب کا، آنریبل ایکسیلنسی پرائم منسٹر صاحب کا مینار پاکستان کا جلسہ، جو انہوں نے مینیفیسٹو دے رہے تھے، تو وہیں میں نے نوٹ کیا. اور انہوں نے کہا کہ 23 لاکھ سے 24 لاکھ تک یہ ایک تعداد ہے جو مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم خاصا یہاں ذکر ہوتا ہے جی کہ بلکہ اس فکر سے پہلے میں آپ سے بات کروں کہ جو اسٹیٹ سکول سسٹم ہے اس کے علاوہ پھر سب گلی محلے سے لے کر اور شہروں تک، دوسرے بڑے جگہوں سے لے کے چھوٹی جگہوں میں، ہر جگہ آپ یہ دیکھیے کہ پرائیویٹ سکول نیٹ ورکس بھی ہیں، اور کئی تو بڑی چینز بن گئی ہیں. اور یہ بھی ادارے، اردو میڈیم بھی، انگلش میڈیم بھی، یہ سب اپنی جگہ موجود ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے ہاتھ بٹا رہے ہیں اسٹیٹ سکولز کا. چونکہ اسٹیٹ سکول ظاہر ہے اب وہ کم ہیں ہر شعبے میں اس طریقے سے، یار اچھی بات ہے. ہیلتھ کے اندر بھی ظاہر ہے تمام گورنمنٹ کے ہاسپٹلس تو نہیں ہیں، اور بھی پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، سب کچھ ہے، اور اداروں میں بھی اس طرح ہے. اس پہ بھی ہم آتے ہیں دوبارہ. اچھا، ایک بہت زیادہ ذکر ہے جی، خاصا ذکر کیا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سکولز میں جو یہ او لیول اور اے لیول، تو دیکھیے او لیول اور اے لیول تو میرا نہیں خیال ہے کہ 4,95,000 سے زیادہ بچے پاکستان میں اوور اے لیولز میں پڑھ رہے ہوں گے. خیر ایک امپورٹنس اس کی بھی اپنی جگہ پر ہے. پھر اس کے بعد ہمارے مشنری سکولز ہیں، کانوینٹ آف جیسس میری ہوا، سب یہ اپنی جگہ موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ میں نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم نے اس کا احاطہ سارا کر لیا جتنے سکولز موجود ہیں. اور یہ جو میں نے اوور اے لیولس کے سکولز کا ذکر کیا، ٹھیک ہے 1974 75 76 کے بعد ذرا زیادہ تعداد میں یہ بنے، لیکن اس سے پہلے بھی ایچ ایس این کالج اپنی جگہ موجود تھے پچھلی صدی سے ہی، اور پھر صادق پبلک اسکول اور اس طرح کے جو ادارے ہیں وہاں پر وہ جو برطانوی 10ویں اور 12ویں جماعت ہے، او لیول اور اے لیول کہہ لیجیے جس کو، تو وہ اس کی تعلیم اپنی جگہ پر موجود تھی. تو یہ ہے جی کل جو پاکستان میں. اچھا، اس میں پنجاب میں کوئی یہ سمجھ لیجئے کہ 1 کروڑ اور 30 لاکھ کے قریب انرولمنٹ اسٹیٹ سکولز میں پچھلے سال، جو اس سے پچھلے سال، اور پھر اسی طرح دوسرے صوبوں میں. پھر ظاہر ہے کچھ پرائیویٹ سکولز جو ہیں سارے، انہوں نے بھی بچوں کو سنبھالا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 3 کروڑ اور 35 لاکھ سے لے کے 3 کروڑ اور 45 لاکھ کے درمیان جی کل انرولمنٹ یہ والی ہوگی. پھر میں نے آپ کے سامنے کو 5 لاکھ کے قریب او اینڈ ای لیولس کا ذکر کر دیا. 23 سے 24 لاکھ مدارس کے اندر بچے موجود ہیں. اسی طرح سے چند لاکھ جو ہیں اب جو دوسرے سکولز ہم نے ذکر کیا، مشنری سکولز ہیں اور سب کانوینٹس، وہ سب اپنی جگہ موجود ہیں. تو یہ سب اس طرح سے مکس ہے. ایک تو یہ نظر میں ہونا بڑا ضروری ہے
کہ یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہو. اچھا پھر ابھی ہمارا جو احاطہ ہم کرنے جا رہے ہیں 6 کے 6 علاقوں کا، اس میں آپ سندھ بھی ہے، اس میں ایز فار ویز آپ گلگت سے بھی آگے نکل جائیے چاہے، اور ادھر گوادر سومیانی میں wherever you go جیونی اینڈ دال بندین چلے جائیے، نشکی چلے جائیے آپ. تو یہ دیکھیں ہمیں ہر جگہ کے بارے میں، درگئی میں چلے جائیں آپ تو بڑے شہروں میں آپ چلے جائیں، پشاور چلے جائیں آپ، گلگت چلے جائیں، اسکردو چلے جائیں، کراچی، کوئٹہ، لاہور، ملتان، جہاں بھی آپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ذرا احاطہ ہو گیا، یہ سمجھ لیجیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پتہ ہو کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. یہ ساری جگہوں میں ہم کیا رہے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. یکساں نظام تعلیم میں اکثر و بیشتر بہت سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لوگ آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں، کئی جگہوں پر یہ بھی ایک شک و شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک شعر ہے نا کہ میری رفتار سے، یعنی غالب کا شعر کہ ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے. تو یہ پہلے ٹیچرز کو ٹرین کریں گے، اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں گے، اس کے بعد پھر گھوم کے واپس آ جائے گا معاملہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، اس طرح سے کام نہیں ہوا کرتے. ہمیں اعتماد کرنا ہے کہ میں یہاں کھانے کی مثال دینے لگا ہوں کہ کھانا جو ہے وہ ایک اچھا اگر ہے تو وہ چاہے 5 اسٹار ہوٹل میں کھا رہے ہیں، چاہے سمندر کے کنارے بیٹھ کر کسی دکان پر کھا رہے ہیں، چاہے وہ روڈ سائڈ ہوٹل میں کھا رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بات کہ کھانے کو چاہے گولڈ پلیٹ میں کھا رہے ہیں، پلاسٹک کی پلیٹ میں کھا رہے ہیں، اسٹیل میں کھا رہے ہیں. میری بات آپ سمجھ گئے، سمجھنے والے سب اچھی طرح سمجھ گئے، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل کام کھانے کا ہے. تو لہٰذا ایمبیانس بھی اپنی جگہ، ماحول ضرور ایک اس کی اہمیت ہے، لیکن دیکھیں اسی ماحول کو اب جب تک کہ جی ہم ہر جگہ ایئر کنڈیشننگ نہیں کر دیں گے، جب تک ہر جگہ صوفہ چیئرز نہیں لگا دیں گے تو ہم نے آگے کام کرنا ہی نہیں ہے. یہ تو ایک بہانہ ہے، اور یہ تو ایک کام نہ کرنے کی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں، فوری طور پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اچھا پھر جو یکساں نظام تعلیم میں ہمیں کسی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات ایجوکیشن کالج سے کر لیتا ہوں، میں صادق پبلک اسکول سے کر لیتا ہوں، دونوں میرے اپنے ادارے ہیں، میں یہاں پڑھتا رہا ہوں، پڑھاتا بھی رہا ہوں. لہٰذا چلیے نام بھی یہ بڑے ادارے ہیں، انہی کو دیکھ کر پھر باقی دوسرے ادارے آئے. لیکن میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے. اصل بڑے ادارے پاکستان کے جو اپنے گورنمنٹ ہائی اسکولز ہیں وہ اپنی جگہ، گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور کا، راول پنڈی میں، کراچی میں، ہر جگہ پہ ہوں گے، وہ بڑے ادارے بھی ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ انہی اداروں کا ذکر کریں. اٹ ول بی سارٹ آف سیم پریجوڈسڈ. لیکن سو یہ سب بڑے بڑے ادارے، اب ان سب میں جناب جو بھی تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس پہ ذرا سا غور کرنا ہے کہ وہ کتب جو ہیں وہ ایک جیسی ہو جائیں. اچھا اس میں یہ بھی بہت دیکھیے اہم بات ہے کہ 2000 روپے کی کتاب بھی ہے، گلوسی پیپر اور سارا. کوئی ضروری نہیں ہے شائننگ پیپر، بالکل اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر کوئی شائننگ پیپر پہ پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، انہیں پڑھنے دیجئے. 100 روپے میں بھی وہی چھپائی ہو سب چیز آ جاتی ہے، اور وہ کیجئے. اور جو اب دیکھیے نا ڈیجیٹل ڈسرپشن ہو چکی ہے اس وقت، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا کہ آپ نے ایک جیسا بیسک سلیبس ایک جیسا کرنا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ دیکھیے انالیسز میں انہوں نے سنتھسس کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے انالیسز آتا ہے کہ آپ اوپن اپ کر دیجئے، کھول دیجئے اور سنتھسائز کر دیجئے، اس کے بعد پھر اکٹھا کر کے. اور کیا سنتھسائز کرنا ہے؟ کوئی بر اعظم تو نہیں بدل گئے، کوئی موسم تو نہیں بدل گئے. پاکستان تو 50 کی دہائی میں ماشاءاللہ سے یہاں پر سب دنیا کا ایج پہ جو پڑھائی ہے وہی پڑھائی ہو رہی ہوتی تھی. یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ ہم ذہن میں ایک یہ کہیں کہ جی دیکھیں جی کچرا اٹھانے کی مشین آ گئی ہے اور اس کو دیکھیں، اب اس کو دیکھ کے ہم خوش ہوئے جائیں. یہ تو 50 کی دہائی میں بھی یہی مشین تھی، 60 میں بھی یہی مشین تھی. صرف وقتی طور پہ اگر تھوڑا سا اس کی طرف توجہ نہیں رہی اور بیچ میں کچھ لوگ اس کو ایک وجہ یا دوسری وجہ، کوئی آپ سیاسی وجہ کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں ہے کسی کی طرف بھی، تو وہ اگر بیچ میں ہو گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے یہ چند ہفتوں کی بات ہے، مہینوں کی نہیں، چند ہفتوں کی بات ہے. میں اگلے روز بڑا پریشان ہو گیا جب میں نے جو وفاقی وزیر تعلیم آنریبل انہوں نے اینڈ پروفیشنل ٹریننگ شفقت محمود صاحب، ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھ رہا تھا کہ جی اگلے سال جو 2021 ہے اس میں جا کر کہیں اپریل میں شاید جی پھر ہم 5ویں جماعت تک کا. ارے صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کوئی نئے انوینٹ کرنا ہے یا کچھ ایسی بات ہے؟ اور یہ اس قسم کی پریشانی یہ بالکل بھی نہیں جی اس طریقے سے کام ہونے والا. ابھی اس کو
سارا ہر طرف لاگو کیجیے. اور ایک اور جملہ یا ایک لفظ کہہ لیجیے کہ یہ لیپ فراگ کرنا ہے. وہ جو میں بات کر رہا ہوں نا ٹیچرز ٹریننگ اور وہ سارا، وہ سب سائملٹینیس چلنے والا کام ہے. اس کو پہلے کرنا بعد میں. کیا ٹیچرز ٹرینڈ نہیں ہے کیا اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ٹیچرز موجود ہیں یہاں پر، مثال کے طور پر یہاں پنجاب کے اندر اور نہیں تو کوئی 3,94,000 تو ٹیچرز ہوں گے جو ایک تعداد سامنے آ رہی ہے. تو کیا سب پڑھ کر ہی آئے ہیں؟ اس کے بعد صرف تھوڑا سا ایک اچھا. پھر ایک اور بات، اب دیکھیے دور جو آ چکا کہ آپ بڑا سینٹرلی ہر چیز کو ایک پھیلا سکتے ہیں، ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹیکنالوجیز ہیں، فونز ہیں، سب کچھ ہے. یہ اس کو یوں کر لیجئے آپ کہ سینٹرلی بیٹھ جائیے. یہ کیا جو ڈائریکٹر ہے، جو اسکرپٹ رائٹر ہے، وہ ایک جیسا وہ سب کام کر لیں اور آگے آپ نے اس کو ڈسیمینیٹ کرنا ہے. اس بات کی تگو پریشانی چھوڑ دیجئے کہ کون ایک بہت وسیع و عریض میدان ہیں اور ایجسن کالج ہے اور جناب اس کے علاوہ فرض کیجئے کوئی اور سکول ہے جس کی فی 30,000 روپے ہے اور وہاں بہت سے اور لوازمات بھی ہیں، وہاں پہ سوئمنگ پول بھی ہیں. ارے صاحب سوئمنگ پول جو ہیں یہ سب چیزیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ نہر میں بھی چھلانگ لگائی جا سکتی ہے. کوئی بچہ کہیں جوہڑ کے اندر نہا رہا ہے، ویسے جوہڑ میں نہانا نہیں چاہیے، میں نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ اب حقیقتیں ہیں. ہر طرف آپ کو ہے یہ معاملات ہیں، اندرون چلے جائیے کہیں. بات یہ ہے کہ انہیں کم از کم وہ جو ایک جو مواقع ہیں، جو ان کو آپ چیز ان کو دے رہے ہیں، یا یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی علم ہے، جس طریقے سے سوچنے کا، کریٹیکل تھنکنگ آپ ان کی یا کوشچننگ بچے آپ بنانا چاہ رہے ہیں، جو بنانے چاہیے اب تک ہم شاید نہیں چاہ رہے، اس میں ٹیچر سب سے پہلے، میں اپنی بات کروں گا کہ دیکھیں سب سے پہلے مجھے یہ سیکھنا ہے اور ہم سب کو سیکھنا ہے کہ اوہ ہو اچھا وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے. یہ تو بات آپ نے جو پوچھی بڑی زبردست، یہ تو میرا بھی کچھ تحقیق اس میں پیچھے رہ گئی. اب آخری بات پتہ نہیں کیا، تو میں اس کو ایسا کرتا ہوں بیٹا، کل آپ کو بتاتا ہوں. جس دن یہ ٹیچرز نے کہہ دیا، فکر ہی ختم ہو گئی. کیونکہ یہ کوئی ٹیچرز اور فیسیلیٹیٹرز، یہ تھوڑی ہے کہ انہوں نے ان کے پاس تمام، وہ تو ایک بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اپنے ذہن سے بالکل پریشانی چھوڑ دیں. یہ انگلش کے سپیلنگ اور ان چکروں میں کہنا اور اس طرح کی باتوں میں بات کرنا. اچھا انگریزی سے بہت اہم بات آئی، اس کے بعد بڑی تیزی سے سب نقطے بیان کرتے ہوئے میں سے ختم کروں گا کہ انگریزی جس طرح پاکستانی قوم، ہمارے کراچی میں آپ جائیے ساحل سمندر کے اوپر، کسی بچے کو چیز دیں اور ایسے شاندار انداز میں تھینک یو بولیں گے کہ زبان ایسے چڑھتی ہے. اور پاکستان چند ملکوں میں ہے دنیا کے. اب کس نے منع کیا یا کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ عربی کی اہمیت وہ تو رہے گی ساتھ ساتھ، وہ تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کو. اردو کو ہم نے پڑھنا ہے. کیا شاندار زبان ہے، بلکہ ہر چیز عام جتنے بھی ہماری اپلیکیشنز ہیں، درخواستیں ہیں، یہ اردو میں بات چیت ہونی چاہیے، اردو میں کریں. لیکن دیکھیں اس وقت جو ہے آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ سارا، آدھی دنیا سے زیادہ دنیا کی زبان اگر 7 بلین ہے تو اس میں سے ٹھیک ٹھاک 3.54 بلین تو، اور باقی بھی جو چاہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم انگریزی بولیں، انگریزی کے علاوہ گزارا نہیں ہے. اور ہم بڑے اس میں سمجھ لیجئے کہ خوش قسمت ہیں ایک طریقے سے کہ ہم اس میں ذرا آگے ہیں دوڑ میں. کیونکہ آگے یہ جو سارا چیز ہونی ہے یہ اسی زبان میں ہونی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اردو، عربی، ماشاءاللہ سندھی، بلوچی، بروہی، پشتو، اور جناب پنجابی اور سرائکی اور ہند کو، اور جناب آپ گلگت میں چلے جائیے اور اسکردو میں چلے جائیے، بلتستانی، اور اسی طریقے سے آزاد کشمیر. میں نے اگر کسی زبان مجھے ذہن میں نہیں رہا تو معذرت. تو یہ تمام زبانیں ہماری، سندھی، میں کہتا ہوں کہ کیا شاندار، اردو ایسے اچھے اچھے. تو یہ جو ہمارے معاملات ہیں اس میں بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے. اور انگریزی ساتھ ساتھ چلائیں. اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کئی سال پہلے سے یہ چیز اب ہو چکی ہے کہ میں بڑا اس میں فکر مند ہوتا ہوں کہ جو ہمارے یہ چھوٹے بچے ہیں انہیں تو کسی طور پر بھی ہمیں ہینڈی کیپ یعنی نہیں، یہ ہینڈی کیپ نہیں رکھنا چاہیے، یا ان کو انڈر پریولیجڈ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. ان کو دیکھیں نا جی، کتنی اچھی بات ہے پرائم منسٹر صاحب نے کی تھی کہ سٹنٹڈ گروتھ اور یہ سب مرجھائے ہوئے پھول، چند انڈر پریولیجڈ بچے، ایسے بھی کچھ علاقے ہیں، کچھ ایسی جگہ ہیں تو صاحب دودھ پروڈیوس کرتے ہیں، زبردست ملک ہے. 10 بجے دودھ کا گلاس نہیں دے سکتے ان کو، ساتھ میں بسکٹس دیجیے ان کو، ساتھ میں ان کو کیلا دے دیجیے، کون سی بڑی بات ہے. ایسے ان کے جناب جیسے کھل اٹھیں چہرے، اور اس کے بعد ان کے اوپر یہ مانیٹر لگا دیجیے، اس میں رائمز جناب چلائیے، اردو کی نظمیں چلائیے. جو بچے یہ سمجھ لیجئے کہ چھوٹی عمر میں ہیں ان کو تو بالکل سب کو ایک جیسا آپ امپریشنیبل ایج ہے.
جو بچہ ایک بڑے ایسے علاقے میں اور بہت مہنگے اسکول میں بیٹھ کے سیکھ سکتا ہے، وہی وہ بچہ بھی سیکھ سکتا ہے. ہر چیز موجود ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے. مطلب اتنی چیزیں اویلیبل ہیں، کسی قسم کی کاپی رائٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو فری چیزیں ہیں وہ آپ لیجئے پہلے. ہاں، اس کے بعد جو بھی اسکول چاہے کہ جناب میں کچھ اور آگے بڑھ کے کرنا چاہتا ہوں، یا میں اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں، پھر وہ ایک جسے کہہ لیجئے کہ ایک اچھی دوڑ آپس میں، وہ سپارک کس میں زیادہ ہے، کون آگے جانا چاہتا ہے. اور اس میں ہینڈی کیپ یہ نہیں رہے گا کہ کس کے پاس وسائل کم ہیں یا زیادہ ہیں، وہاں پہ یہ چیز آ جائے گی کہ کون پھر جستجو کس کے اندر زیادہ ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ اب اس کو اگر ہم اس کو بند کریں، کوزے میں سمندر والی بات یہ بہرحال کہ ایک تو یہ کہ دیکھیں بڑے یہ جو سنکرونائزڈ ایجوکیشن ہے، یکساں نظام تعلیم، ایک انسوزینس ورڈ ہوتا ہے کیریبین انسوزینس، کہ کسی کو خراب اور اچھا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ برے ہیں، میں اچھا ہوں، میں برا ہوں، فلاں اچھے، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ نظام تعلیم اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں. دیکھ لیجئے کہ جو او اینڈ اے لیولز ہے وہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ اور ساری ہمارے مدارس کی جو تعلیم ہے اس کے اندر دیکھیں جس طریقے سے لکھنے کی صلاحیت اور جس طریقے سے ایک یہ سمجھیے کہ یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھنے کا معاملہ. پھر ہمارا جو اسٹیٹ اسکول سسٹم ہے اس کی تو کیا ہی کہنے، شاندار عمارتیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی، ایک نظام، ایک بس جوش اور جذبہ اس کے تحت آگے کو چلنا ہے. مختلف تعلیمی بورڈ پورے ملک میں بہترین، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے. ہر ایک سے ایک دوسرے کی چیزیں جو ہیں وہ لے لی جائیں. اگر کسی میں کوئی چیز کم ہے وہ دوسرے کی اچھی چیز لے لے. اس کو یہ کہہ لیجئے کہ کوآپریٹ اینڈ کولیبوریٹ کرتے ہوئے. اچھا، ایک اور اب بات بہت ہی اہم ہے. دیکھیے یکساں تو یہ سب ہو جائے گا، اس میں یہ بات بالکل میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، بلکہ کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ جی اب ہم حیران ہیں کہ یکساں اگر کرنا ہے تو اس کے لیے کیا نیا سلیبس بنانا ہے؟ نیا کہاں سے بنانا ہے؟ یہ بات بالکل سمجھ سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے، دنیا نئی ایجاد کرنی ہے، وہی دنیا ہے. آپ چیزوں کو نوک پلک درست کر کے آگے کر دیجئے، اور ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی اتھارٹیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تمام محکمے اپنی جگہ موجود ہیں. یہ اتھارٹیز اور ہر چیز میں ہاں چند ہے، چلیے سی پیک اتھارٹی بن گئی کہ وہ ایک نئی چیز ہے، ورنہ یہ تو نہیں کہ اگر ایک محکمہ تعلیم موجود ہے تو اچھا جی اب چونکہ نیا سسٹم کرنا ہے. یہ تو ایک آن گوئنگ چیز ہے. اور دیکھیے بہت ہی اہم بات، بہت اہم بات وہ یہ ہے جو میں نے اپنے ون پیجر میں بھی، جو میرا ایک چھوٹا سا کہہ لیجیے پیمفلٹ کہہ لیجیے پیپر ہے جو موجود ہے ساتھ میں، اسٹیٹ لیڈز ایجوکیشن وائل گائیڈنگ دا اسٹیک ہولڈرز. دیکھیں یہ کہہ دینا کہ جناب وہ کہہ لیجیے کسی ملک کی کوئی این جی او ہے جناب، ڈونر ایجنسی ہے، اور وہ آ کے یہ کام کرے گی، ایسا کچھ بھی نہیں. ان سب سے کام ضرور لیجئے، مگر لیڈ آپ نے کرنا ہے، اونرشپ لینی ہے، اور اسٹیٹ نے آگے چلنا ہے. اس میں پرائیویٹ سکولز ہوں، اس میں مدارس ہوں، اس میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ دوسرے جو کچھ این جی اوز ہوں، یہ سب کے سب آپ اسٹیٹ نے اپنے انڈر لے کر آنا ہے. اور اسٹیٹ کا مقصد ہے تمام بچوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے. یہ اور اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی پیسے نہیں لگیں گے، ایک پیسہ بھی زائد لگنے والا نہیں ہے. یہ سب ممکن ہے. کیا ٹیچرز نئے لانے ہیں؟ ٹیچرز تو آلریڈی موجود ہیں. بلڈنگ سکولز کی موجود ہیں، جہاں بلڈنگز نہیں ہیں ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ جی وہ باہر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو جناب باہر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو فی الحال باہر ہی بیٹھ کے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں. ان کے اندر سپارک آ جائے گا جب ایک ان کو پتہ لگ جائے گا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہی فلاں شہر کے اندر جو سب سے نامی گرامی سکول ہے اس کا بچہ بھی یہی چیز پڑھ رہا ہے، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ وہ سب پریشانی دور ہو جائے گی. گریٹ لیولر. اور دیکھیں آج کل بڑی پریشانی ہوتی ہے کووڈ-19، اللہ تعالیٰ سب کو اس میں صحت تندرستی عطا فرمائے اور سب کو بچائے اور اس معاملے کو ایز آؤٹ کرے ہمارے لیے، آمین. لیکن دیکھیں اتنا زبردست پھر موقع ملا ہوا ہے کہ معاملے ذرا رکے ہوئے ہیں، اس میں اپنے آپ کو ریسیٹ کر لیں. نیو نارمل ورلڈ کا بن چکا ہے، ہر چیز برابر ہو چکی ہے، ایک نیا موقع آ چکا ہے جس میں کہ سب ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. ڈیجیٹل ڈسرپشن تو ویسے ہی ہو چکی ہے جو بڑی پازیٹیو ہے ہمارے ان ملکوں کے لیے کہ جو تھوڑا سا اس میں اگر کہیں پیچھے رہ گئے تھے. کہنے کو جو گوما کبھی نہیں کہتا ایسی بات، پیچھے نہیں رہ گئے تھے، بس ایک وہ سیٹنگ اپنی جگہ نہیں ہوتی. تو بہرحال اسٹیٹ نے لیڈ کرنا ہے جی، اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ ارلی ایئرس کی تو بات میں نے پہلے کر دی کہ اس میں تو کسی قسم کی کوتاہی کی ضرورت نہیں ہے. ان کو دودھ بھی دیجئے 10 بجے، ان کو ذرا سا وہ جو سٹنٹڈ گروتھ والی بات ہے جو ان کا
تھوڑا سا مرجھائے ہوئے ہیں ان میں ایک ٹھیک ٹھاک رمق پیدا کیجیے. وہ اس میں بھی ایک اچھی خوشی کی بات ہے. پاکستان ماشاءاللہ اس میں لوگ کھانے پینے والے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اس میں کم از کم بچے, لیکن بہرحال چھوٹے بچوں کے لوگ دودھ جس طرح کی چیزیں وہ تو چاہیے. اب دیکھیے جناب, اس کے بعد ایک اور اہم بات وہ میں کرتا چلوں کہ یہ تو سو مچ سو فار دیٹ, لیکن ذرا ہائر ایجوکیشن کے بارے میں بھی کہ وہ باہر ایک الگ شعبہ ہے, لیکن اس میں بھی بالکل ضرورت نہیں ہے اس وقت ایک بھی نئی یونیورسٹی بنانے کی. یونیورسٹیز تو پہلے ہی 200 کے قریب ہو چکی. ان کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ان کو اٹھانا ہے, ان میں ریسرچ لے کر آنی ہے. اور دیکھیں ملیشیا میں اور وہ ساؤتھ کوریا کہہ لیجئے, ایون انڈونیشیا کا ماڈلز ہیں جہاں مڈل مینجمنٹ کی بھی کوئی حیثیت ہوتی تھی. ضروری تو نہیں ہر آدمی نے یونیورسٹی سے اگر پڑھنا ہے تو پڑھنے کے بعد پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک نے ایئر کنڈیشنڈ آفس میں بیٹھے کام کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہونے لگا نا. اور پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنے ہاں وہ کہہ رہے ہیں از ویری کائنڈ, انہوں نے مطلب ریسرچ یونیورسٹی, وہ ضرور انسٹیٹیوٹ کو ریسرچ کا کریں بنائیں, مگر جو فنڈز ایئر مارک کیے ہیں فوری طور پر ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کہیں بھی کوئی گھاس یا کوئی سمجھ لیجئے کہ کلوزڈ کوئی گورنر ہاؤس کوئی جگہ ہے تو اب مقصد تو یہ تھا کہ اس کو اونرشپ ہونی چاہیے کہ وہ میرا بھی ہے, وہ تمہارا بھی ہے, وہ سب کا ہے. بھائی اتنی بات ہے, اس کو کسی کی دیوار کو گرا کر اور کسی گھاس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ آف کورس یہ بات میں کر رہا ہوں, تو لہٰذا یہ بالکل پٹ آن ہولڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہائر ایجوکیشن پہ سیپریٹ ایک نشست کی ضرورت ہے, بات کی ضرورت ہے. ٹیکسٹ بک بورڈز بڑا اچھا کام کر بھی رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ پورے ملک کو ایک بالکل ایک اس میں لے آئیں. ہر جگہ بات تھوڑی بہت ہوتی ہے, جس میں سندھی پڑھنی ہے جناب پڑھیں سندھی, پنجاب نے پنجابی پڑھنی, وہ سب کچھ آن دا پیریفری ایک بیچ میں چیز لے کر چلیں. اور ایک بہت ہی اہم بات اس میں یہ بھی کرتا چلوں, یہ خیال تھا شاید کچھ عرصہ پہلے بھی خیال رہا ہوگا جناب, یہ تو سیکیورٹی ادارے ہیں یا اور ایک کوئی ہمارا سیکیورٹی پیراڈائم ایسا ہے, ہم سب ایک طرح کی تعلیم نہیں کر سکتے. اور صاحب اب وہ وقت گیا. اب نہ ہی کوئی ادارہ کسی ادارے کو منع کر رہا ہے, سب یہ ہم بس خود اب کرنے والی بات ہے, چونکہ اب سب ایک نئے نارمل پر آ چکے ہیں, نئی برابری پر آ چکے ہیں. اس سے پھر اب آگے چلنا ہے. جو کہیں جاتے ہیں اور کمیشن لیتے ہیں, کہیں جاتے ہیں کسی اور جگہ گریجویشن کرتے ہیں, اچھا نہ ہی وہ دور رہ گیا کہ ہو یہ تو جی انڈر پریولیجڈ ایریا ہے, یہاں پر جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ نہیں اجازت دے رہے کہ جناب تعلیم آگے آئے. یہ بھی اب کسی حد تک معاملہ پیچھے رہ گیا, کیونکہ اب آپ اس کو, اور اگر کوئی ایسی پاکٹس ہیں تو بالکل بزور اس کو گورنمنٹ کو اس کو ختم کرنا ہے. یہ بات اب بہانہ نہیں چلے گا کہ نہیں ٹھیک ہے جی, جیسے اپیزمنٹ کہا جاتا ہے کہ چلیں جی چلیں اس فلاں شخص کو خوش کرنے کے لیے کر دیں, اور کوئی اس کو مائنڈ نہیں کرے گا. لوگ سمجھ جائیں گے اس بات کو کہ اب یہ کھیل نہیں رہ گیا, اور چیزوں میں کھیل وغیرہ کھیلا جائے. یہ کھیل اور یہ گیم اب ختم ہو چکی. تو دیکھیں جی, یہ میں نے کوشش کی کہ میں کوئکلی یہ ساری بات کروں. آج ہی میں پڑھ رہا تھا, اور دیکھیں سب سے جو ہے اس میں بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو بات کر رہے ہیں بس وہ ہم ہی کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اور شاید ادارے کچھ کام کر ہی نہیں رہے. ادارے خود جو اسٹیٹ ہے, منسٹرز ہیں, تمام آفیسرز ہیں, سب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت زبردست کام ہو رہا ہوتا ہے, لیکن مجھے پتہ نہیں یہ کیوں مجھے یہ لگ رہا ہے یہ جو بات چیت ابھی میں نے کی ہے اس کی فی الحال تھوڑی سی ضرورت ہے. کیونکہ سب سے ضروری یہی ہے کہ ہر وقت یہی بات آ کے جو لوگ لکھتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں, اور بہت بڑے بڑے لیولز پر بھی, ہائیسٹ ایشلونز میں بھی یہی چیز میں نے دیکھی ہے کہ اچھا جی وہ ہو, پھر پیسے ہی نہیں ہیں تو کیسے کریں گے. یہ تو سب کہتے ہیں وہ ہو جی اب فنڈز ہی نہیں ہیں, ہم انفراسٹرکچر تو پہلے بنا لیں. ٹیچرز نہیں ہیں. ارے صاحب کون کہتا ہے ٹیچرز نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے؟ یہ کوئی وہ کیا اسے کہتے ہیں ناؤنس کے اندر جو ہوتا ہے, یہ کوئی فیل کرنے والا ناؤن تو نہیں ہے نا. یہ تو ایک فیلنگ ہے سارے, یہ کوئی محسوس کرنے والا, ٹچ کرنے والا ناؤن تو نہیں ہے. یہ تو آپ کی امیجینیشن ہے. اس کے اندر تو آپ کسی جگہ اوپن وہاں پہ فیلڈ میں کھڑے ہو کے بھی بچہ وہ چیز کر سکتا ہے. لہٰذا یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ فلاں گاؤں میں تو جناب ابھی وہ سکولز نہیں ہیں, وہاں تو واش رومز نہیں بنے ہوئے. تو واش رومز تو پہلے بھی نہیں کسی ایک سکول میں فرض کیجئے بنے ہوئے, وہ بن جائیں گے ساتھ ساتھ, وہ بھی بنائیے. وہ پھر جب یہ بچوں کو جب ایک کوشچننگ مائنڈ اور یہ سارا سمجھ آ جائے گی, وہ سب کچھ چیزیں خود ہی بن جائیں گی.
اور اب ہمیں اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو فنش دس، اور اس کو میں تھوڑا کلوز کروں گا. لیکن یہ آخری بات یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ری ایمفیسائز کروں گا کہ جو اس قسم کے آرٹیکلز اور یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں اور اس قسم کے جو سیمینارز ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اور آخر میں مقصد اس کا یہ ہے کہ گفتن برخاستن اور جی اٹ از اینی باڈیز گیس ویئر دا فنڈز وڈ کم فرام، یہ اوپن اینڈڈ باتیں نہیں چلیں گی. وہی بات کی جائے کہ اچھا جی جیسے میں نے اب آپ سے بات کی، میں تو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بالکل اس میں ایک پیسے کی بھی ایکسٹرا ضرورت نہیں ہے. دیکھیے وہ ڈیفنس میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نئے نئے جہاز خریدنے، اکوپمنٹ خریدنا مہنگا ہے، ابھی وہ ہماری بڑی ضروریات ہیں. ہر وقت اس چیز پر اعتراض کر دینا دیکھیے جی ڈیفنس کی سپینڈنگ تو بہت بڑھ گئی تو تعلیم کی نہیں بڑھی. صاحب تعلیم کی سپینڈنگ بڑھی ہوئی کیا؟ سب چیزیں موجود ہیں اپنی جگہ پر، ان کو اچھا استعمال کیجیے. جو کچھ آپ کے پاس ہے ان کو استعمال کیجیے، اور یہ نہ کیجیے کہ مطلب لوگ جو ہیں وہ اسی لیے صرف پڑھائی کرتے چلے جائیں کہ جب میں پی ایچ ڈی کر لوں تاکہ پھر جو اس کے بعد میری سیلری بڑھ جائے. بہت ہی پریشانی کی بات ہے، اور یہ عام ایک اس وقت ابھی تک یہ چیز اس طریقے سے چل رہی ہے. اور علم جب بھی جس قسم کا لیول کا بھی آ گیا، زیادہ تعلیم آ گئی، تو اس کے بعد جو اداروں میں لوگ ہیں ان کو قطعاً، یہ میں اس پہ ختم کروں گا، موضوعات تو بہت سے ہیں، کہ جب تک کہ ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے جی کسی نے امریکہ سے پڑھ کر آ گیا، کوئی یورپ سے پڑھ کر آ گیا، اوہ جی یہ میں تو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو گیا، یہ جو جی یہاں مدرسے میں یہ جو تعلیم ہو رہی ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. ارے بھائی آپ سے ان کو بہت زیادہ پتہ ہے، آپ کو کسی ایک چیز کا پتہ ہے، انہیں بہت زیادہ پتہ ہے. اسی طریقے سے یا دوسرے انداز سے سوچنا یہ جی او لیولس کا ٹیچر ہیں یہ تو اچھا جی یہ تو ان کو پتہ ہے اور اس کو نہیں پتہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت ہی افسوس ہوا میں جان کر ریسنٹلی، اور ہمارے جو ہمارے میڈیا کو اس میں بڑی خوشی کی بات ہے، ان لوگوں کے بل پہ تو وہ چیز زیادہ پھیلے گی، لیکن ذرا زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جی ہمیں مقابلہ ہوا ہے اور جو میٹرک میں فرسٹ آئے بچے انہیں او لیول کے سوالات دیے گئے، اچھا جی کیا ہوا وہ اتنے نمبر لے سکے. بھائی دیکھیں وہ ایک سلیبس کے اوپر چیز کی جاتی ہے، ایک خاص انداز میں وہ سوال ہوتا ہے. میں یہ چیلنج کر دیتا ہوں، حالانکہ دیکھیے میرا تعلق او اور اے لیول سے رہا ہے، میں خود ایک برٹش ایوارڈنگ باڈی کا ریپرزینٹیو کئی ممالک میں رہا ہوں، میرا کام ہی یہ رہا ہے کہ میں اس کی ترویج کروں. لیکن بات جو انصاف کی ہے وہ کرنی چاہیے کہ او اینڈ اے لیولس ہی کا فرض کیجئے بچوں کو اگر ادھر کر دیا جائے کہ آپ میٹرک کا یا انٹرمیڈیٹ کے فلاں کیلکولس ہے یا جیومیٹری کا کچھ معاملات ہیں آپ کریں، ٹریگونومیٹری کا، تو آپ یقین کیجئے وہ بھی اسی طریقے سے اسے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ انہوں نے پیپر پیٹرن نہیں دیکھا ہوگا پہلے. آپ پہلے پیپر پیٹرن دکھائیے میٹرک والوں کو، انہیں تھوڑا وقت دیجئے، آپ دے دیجئے انٹرمیڈیٹ والوں کو. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اور اس کے اوپر ہم ہنس رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور بات یہ بالکل غلط بات. سب اچھے زبردست، سب ٹیچر زبردست، جہاں تھوڑی بہت نوک پلک درست کرنی ہے وہاں اب یہ تو کام اسٹیٹ کا ہے نا جی، اس کو ٹھیک کریں، اس کو ہم لوگ کریں، اور ہمارے پاس اس کا سولوشن موجود ہے. بالکل میرا نہیں خیال ہے کہ یہ مہینوں کی بات ہے، بس چند ہفتوں کی بات ہے. اب میں اس کو فنش کرتا ہوں جی، یہاں پر اس کو بند کرتا ہوں، چونکہ خاصی گفتگو ہو گئی، مگر یہ ایک 1 پیجر بھی میرا ساتھ میں ہے، اس کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس پہ مزید ہم بات چیت کر سکتے ہیں. تو اس میں نے کہا میرا نام سہیل ظفر ہے، میں نے اور اس میں تمام پڑھایا بھی ہے، اور پھر میں نے بورڈ کے لیے بھی کام کیا ہوا ہے. انٹرنیشنل اور ریجنل سارے ایکسپوجرز ہیں پاکستان کا. اور میرا نمبر جو ہے وہ ہے جی 0300841771. دوبارہ لکھ لیجئے اس کو اگر آپ چاہیں، 0300841771. تو انشاءاللہ یہ گفتگو کے سلسلے جاری رہیں گے. بہت بہت شکریہ.